وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ الحمدللہ اسپرچول لفٹ جو ہماری سیریز ہے اس کا آج ڈے 3 ہے اور آج فائنل ڈے ہے اور بہت امپورٹنٹ دن ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے ہم ایگزامز دیتے ہیں اور رزلٹ والا جو دن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، یا ایگزام والا دن جس میں سارا نچوڑ نکلنا ہوتا ہے ہماری محنت کا۔ تو آج کا دن بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ کو یہ آڈیو جہاں جہاں ٹیگ کرنی ہے آپ وہاں کر دیں، جہاں جہاں شیئر کرنی ہے کر لیں، تاکہ ہم ودن 30 سیکنڈز اپنا سیشن سٹارٹ کر دیں انشاءاللہ۔ چلیں جی ہم اپنا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آج ہمارا ڈے 3 ہے اسپرچول لفٹ کا یہ جو سیریز ہے، اس میں ڈے 1 میں ہم نے انٹروڈکشن ڈسکس کیا کہ اس سیریز کی ہمیں کیوں ضرورت تھی۔ ڈے 2 میں ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ ڈاؤن ہمارا کس طرح ہوتا ہے، ہمارا ایمانی لیول، ہمارا روحانی لیول کس طرح سے ڈاؤن ہوتا ہے، وہ کون کون سے سمٹمز ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ایمان کا لیول ڈاؤن ہو گیا۔ تو آج کا دن کس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے اپنے اسپرچول لیول کو اپ کیسے کرنا ہے اینڈ ہاؤ ٹو مینٹین اٹ، اور پھر اس کو کس طرح سے مینٹین کریں کہ دوبارہ ہم اس زیرو لیول تک نہ آئیں، یا جو ہمارا میٹر ہے اسپرچولیٹی کا وہ دوبارہ سے ڈاؤن نہ ہو۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں کہ آپ نے اپ کس طرح کرنا ہے، ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم ڈسکس کرتے جائیں گے اس کو مینٹین کیسے کرنا ہے۔ پہلا اسٹیپ جو کہ سب سے امپورٹنٹ ہے جس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں وہ کیا ہے؟ ٹاک ٹو اللہ، اللہ سے بات کریں۔ دنیا میں جب کوئی ہمارا مسئلہ خراب ہوتا ہے تو ہم جس کے ساتھ ہمارا مسئلہ خراب ہوتا ہے یا ہمیں لگتا ہے کہ یہ انسان ہمارے مسئلے کا حل ڈھونڈ سکتا ہے تو ہم اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اس کے ساتھ بات کرتے ہیں، اس کے ساتھ شیئرنگ ہوتی ہے، ہماری شیئرنگ، تو یہ بہت ضروری ہے۔ اب ہماری روح اللہ کے پاس سے آئی ہے، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، تو اس کی مدد بھی اللہ کی طرف سے آئے گی۔ اللہ کے سامنے بیٹھیں، سب کچھ رکھ دیں، اپنے تمام معاملات، جو کچھ ہوا، جتنی دیر سے آپ اس فیز میں تھے، جہاں جہاں سے آپ گزرے، جو جو لوگوں نے آپ کو ستایا، جو جو آپ کی کمیاں تھی، جو آپ کو خود پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اتنا اچھا مقام عطا فرمایا تھا، آپ اللہ کی محبت میں بہت آگے چلی گئی تھی، آپ کا تقویٰ کا لیول بہت اچھا تھا، تو جو جہاں جہاں آپ سے غلطی ہوئی، جس جس سٹیپ پہ غلطی ہوئی، یو ہیو ٹو ایڈمٹ اٹ۔ اللہ کے سامنے سب کچھ رکھنا ہے، جو کچھ آپ سوچ رہی ہیں، جو کچھ آپ سے ہو گیا ہے، سب کچھ، جہاں اللہ کے حق میں آپ سے کمی ہوئی، جہاں بندوں کے حقوق آپ نے اچھے طریقے سے ادا نہیں کیے، سب کچھ اللہ کے سامنے رکھیں۔ تسلیم کرنا ایک بہت بڑا عمل ہے، مان لینا، اکڑنا نہیں۔ یہ ابلیس کی صفت کے اپوزٹ ہے۔ ابلیس کی کیا؟ اس کے اندر
اس کی خامی کیا تھی کہ اس نے ایڈمٹ نہیں کیا تھا, اس نے اپنی غلطی کو نہیں مانا تھا. تو ہم انسان ہیں, ہم اشرف المخلوقات ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں خاص مقام عطا فرمایا ہے, تو ہم نے اللہ کے سامنے رکھنا ہے اور اللہ کے سامنے ایڈمٹ کرنا ہے, تسلیم کرنا ہے. ہم کتنی زندگی گزار دیتے ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہاں کہاں غلطی ہے, اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں, نہیں میرا مقصد یہ نہیں تھا, میری نیت تو یہ نہیں تھی, لوگوں کو صفائی دے رہے ہوتے ہیں, اپنے نفس کو صفائی دے رہے ہوتے ہیں, لیکن اندر کہیں کسی کونے میں آپ کا اپنا ضمیر چیخ کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ غلطی آپ کی ہے, کمی آپ کے اندر ہے. آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گلہ کرتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا, اللہ مجھ سے پہلے جیسے محبت نہیں کرتا, پتہ نہیں میرے ساتھ ایسا کیوں ہے, رائٹ. لیکن اندر سے آپ کو پتہ ہوتا ہے غلطی آپ کے اندر ہی ہے. تو آپ کو تسلیم کرنا ہے, ہر طریقے سے اللہ کے سامنے رجوع کرنا ہے. ہو سکتا ہے آپ کی غلطی اس طرح سے نہ ہو, یعنی کہ آپ کے معاملات میں آپ سے غلطی لوگوں نے کیا, یعنی آپ سے زیادتی کی گئی ہے. اب ہوتا یہ کہ جب بندے ہم سے زیادتی کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں فوراً اس کا رزلٹ ملے, کہ اس نے غلط کیا تو اس کے ساتھ بھی غلط ہو. دیکھیں یہ مکافات عمل ہے, ضرور اس کا جواب ملے گا, لیکن ایک اپنے طریقے سے, ایک اپنی ٹائمنگ پہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں. لیکن جب ہم سوچتے ہیں کہ میں نے تو ایسی زندگی گزاری, میں نے اس انسان کے ساتھ اتنا اچھا کیا, اس نے میرے ساتھ برا کیا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کیوں اچھے حالوں میں, تو یہ چیز ہمارے اندر کیا پیدا کر دیتی ہے, ایک قسم کی بغاوت. ہم اگر نماز پڑھ بھی رہے ہیں تو اس شوق سے نہیں پڑھے, یا ہم آہستہ 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 اللہ سے اپنے آپ کو دور کرتے جاتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ سارے معاملات کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے, سارے معاملات اللہ کے پاس جاتے ہیں. تو ہم سوچتے ہیں اللہ کا فیصلہ کیوں نہیں آ رہا, تو پھر اس کی وجہ سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں. کئی لیڈیز ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ آتا ہے کہ ایک کے بعد ایک ان کے بچے کی ڈیتھ ہوتی چلی جاتی ہے, ٹھیک ہے, ان کے اپنے یا ان کی ڈائیورس ہو جاتی ہے یا خلا ہو جاتی ہے, کوئی بھی معاملات ہو سکتے ہیں. حالانکہ انہوں نے 100% اس ریلیشن کو دیا تھا, انہوں نے اپنے بچوں کو دیا تھا, لیکن بچے دور ہو گئے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے یا ان سے دور ہو گئے. تو ان سارے معاملات میں انسان کہیں نہ کہیں یہ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے, انہوں نے ایسا کیوں کیا. تو آپ اللہ سے دور ہو رہے ہوتے ہیں. آپ کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ دیکھ نہیں رہے میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آ رہا ہے. اس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو تھوڑا تھوڑا اللہ سے دور کرنا شروع کر دیتا ہے, کہ اس کو لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ سے دوستی ختم کر دی, اللہ مجھ سے محبت نہیں کرتا, جو برے لوگ ہیں ان سے بدلہ کیوں نہیں لیا جا رہا. یہ جو چیز ہے انسان کے اندر, یہ انسان اللہ سے دور ہوتا چلے جاتا ہے. تو یہاں پہ جو ٹاک ٹو اللہ میں نے پوائنٹ آپ کو بتایا, اس سے کیا ہوگا, آپ کے اندر تقوی آئے گا, کانشیسنیس آئے گی کہ نہیں میرے سارے معاملات اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا, میرے سے کہاں کہاں غلطی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بھی دیکھ رہا تھا, میں نے غلطیاں کی ہیں, اللہ کے فیصلے میرے حق میں سب سے اچھے ہیں. یہ جب آپ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرنا شروع کریں گے, پاسٹ میں جہاں جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی, جہاں جہاں آپ بکھرے ٹوٹے, آپ کو سہارا دیا, ان سب جب نعمتوں کا آپ اعتراف کریں گے تو آپ کے اندر شکر آئے گا. وہ جو بے صبری والی کیفیت تھی نا, وہ جو گلہ اور شکوہ تھا, وہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس سے کیا آئے گا, آپ کے اندر تقویٰ آئے گا انشاءاللہ. تو آپ نے اپنے سارے مسئلے, اپنے سارے گلے, لوگوں نے جو کیا, جہاں آپ سے غلطی ہوئی, کمی ہو, آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے رکھ دیں اور اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا کچھ عطا کیا, کتنا کچھ عطا کیا. آپ اللہ سے دور ہوئے یا آپ کا کنیکشن لوز ہوا, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ پہ اپنا رزق بند نہیں کیا. وہ سب کچھ تو آپ کے پاس موجود ہے, لیکن جو چیز آپ سے دور ہوئی وہ آپ کا سکون تھا. آپ بے چینی کی طرف جانا شروع ہو گئے, تو آپ نے اللہ سے دوبارہ سے دوستی کر لینی ہے. کمی آپ کی طرف سے آئی تھی نا. ہمارے دنیا میں جو دوست ہوتے ہیں, جب ہم ان سے ملنا جلنا کم کر دیتے ہیں, ملتے جلتے کم ہے, تو کہیں کہیں تھوڑی سی محبت پہ اثر پڑنا شروع ہو جاتا ہے. جب ہم روز ملتے ہیں کسی سے تو ہمارا بہت گہری دوستی ہو جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا جو محبت اور دوستی والا تعلق تھا, وہ کہیں آپ نے اس کو کمزور کر دیا تھا. ہو سکتا ہے آپ نماز پڑھیں, ہو سکتا ہے آپ قرآن پڑھیں, لیکن اللہ سے باتیں کرنے کا جو عمل ہے نا, اللہ سے جو دعائیں مانگنے کا عمل ہے بیسیکلی, وہ آپ نے کم کر دیا تھا.
ہو سکتا ہے آپ پورا پورا سپارہ پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نماز بھی ادا کریں, اذکار بھی کریں, لیکن آپ بیٹھ کے اللہ سے مانگ نہیں رہے, اللہ سے باتیں شیئر نہیں کر رہے, آپ اللہ سے شیئر نہیں کر رہے, آپ بندوں سے شیئر کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے بھی کیا ہوتی ہے, ایک بے چینی پیدا ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہر مسئلے کا حل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے. اگر بندوں نے بھی آپ کی مدد کرنی ہے تو وہ اللہ ہی نے ان کے دل میں ڈالنا ہے. تو آپ کو بیٹھ کے اپنے معاملات سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ سیٹل آؤٹ کرنے ہیں. جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے وہ کام کیے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور اس کا اثر آپ کی روح کے اوپر ہوا ہے, آپ کے جسم کے اوپر ہوا ہے, تو اللہ سے معافی مانگنی ہے. اسٹیپ نمبر 2 یہی ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے کوئی بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے اور صرف استغفار سے کام چلنے والا نہیں ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے 2 نفل ادا کرنے ہیں, وضو کر کے 2 نفل ادا کرنے ہیں توبہ کے, اور بہت کانشیس ہو کے آپ نے وہ 2 نفل ادا کرنے ہیں. وہ وضو بھی آپ نے بہت کانشیس ہو کے کرنا ہے, اور جو ہوا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں آپ. اسٹیپ نمبر 3 ہے کہ ہو سکتا ہے آپ نے کوئی گناہ نہ کیا, ہو سکتا ہے آپ سے غلطی نہ ہوئی ہو, لیکن آپ کی عبادات میں کمی آ گئی, تو اس پہ بھی تو استغفار کرنا چاہیے. آپ دیکھیں ہم واش روم جاتے ہیں اور واش روم سے باہر آ کے کیا پڑھتے ہیں, استغفار ہی ہے نا وہ, کہ ہم نے اندر تو اللہ کا ذکر نہیں کیا, کہ یہ لمحے بھی کیوں گئے ہمارے جس میں ہم نے اللہ کا ذکر نہیں کیا. تو ہم نے صرف گناہوں پہ استغفار نہیں کرنا, اپنے دل کی حالت, اپنی روحانی کیفیت بہتر کرنے کے لیے بھی استغفار ہی کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. پھر ہمیں عادت کیوں نہیں ہے, عادت بنا لیں. ابھی آپ سن رہے ہیں, اس کو سننے کے بعد آپ نے سب سے پہلے 100 مرتبہ استغفار کرنا. استغفار ایک ایسی ڈوز ہے, ایک ایسی میڈیسن ہے, یہ ایک ایسا وائٹامن ہے جو آپ کو ایسی انرجی دے گا, آپ اس چیز کو لٹرلی محسوس کریں گے. لیکن وہ استغفار ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ صرف اس کو انگلیوں پہ پڑھیں, دھیان آپ کا کہیں ہو رہا ہے. عبادت جو ہے نا وہ آپ کی توجہ مانگتی ہے, ٹھیک ہے, عبادت کا ثواب آپ کو مل جاتا ہے, لیکن جو سکون ہے نا وہ توجہ سے ملتا ہے. یعنی آپ اپنی عبادات کو, اپنے ذکر کو, اپنے اذکار کو کتنا دھیان سے کر رہے ہیں, اس کا اثر آپ کے اوپر ہوگا. آپ موبائل یوز کریں, ساتھ پڑھیں سبحان اللہ الحمدللہ, ارد گرد کے کام بھی کریں. ایک تو ویسے ہے نا جنرلی آپ نے اپنے اذکار وغیرہ کمپلیٹ کر لی ہیں, آپ کوئی بھی کام کر رہی ہیں ساتھ ساتھ آپ منہ میں پڑھی ہیں, بہت اچھی بات ہے. لیکن کئی دفعہ آپ کو علیحدہ بیٹھ کے, سیپریٹ ہو کے, سکون کے ساتھ اپنے اذکار کرنے ہیں, استغفار کرنے ہیں. وہ ساری باتیں جن پہ آپ پچھتا رہی ہیں یا آپ کو وہ پریشان کر رہی ہیں, اس پہ آپ استغفار کرنا شروع کریں. اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا شروع کریں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور ربنا خیر وہ تو استقامت کی دعاؤں میں آگے انشاءاللہ نیکسٹ بتاؤں گی آپ کو. تو یہ سارے کے سارے ذکر ہیں, یہ سارے کے سارے استغفار ہیں, اور یہ سارے اللہ کے حمد و ثنا ہے, جن کو آپ بیان کرنا شروع کریں انشاءاللہ آپ کے دل کی حالت بدل جائے گی. یہ وہ چیزیں جنرلائز ہو گیا جس کو آپ نے سب سے پہلے کرنا ہے. اس کے بعد آتے ہیں ہم اپنی عبادات کی طرف, ٹھیک ہو گیا. عبادت میں نمبر 1 جو عبادت ہے وہ کیا ہے, نماز. ٹھیک ہے, کئی لوگوں کے میسیجز مجھے آئے ہیں کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں, پھر ہمارا اسپرچل لیول کیوں لو ہوتا ہے. ہم تو نماز ادا کر رہے ہیں, منیبا 5 وقت کی نماز ادا کریں, پھر ہمیں وہ سکون کیوں نہیں مل رہا. تو نماز میں سے پہلے جو کام ہے وہ کیا ہے, وضو کا. آپ وضو کتنے دھیان سے کرتے ہیں, کیا سوچ کے کرتے ہیں, کہ جب آپ اپنے سارے جسم کے حصوں کو دھو رہے ہوتے ہیں, کیا آپ کا دھیان ہوتا ہے کہ آپ کے سارے گناہ جھڑ رہے ہیں, یا آپ مسئلے مسائل میں ہی پڑے ہوئے ہیں. اور وضو سے پہلے آ جاتے ہیں آپ کے کپڑے, کہ آپ کے کپڑے پاک تھے, ہو سکتا ہے آپ اتنی دیر سے ایسی نماز پڑھی ہو, کوئی اسپیشل تیاری آپ نے نہ کی ہو. اس سے پہلے آ جاتی ہے آپ کی طہارت, آپ نے کیا طہارت کا اہتمام کیا ہے, کیا آپ نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو سنوارا ہے. یہ سب چیزیں آپ کی نماز کے اوپر اثر کر رہی ہیں. ہو سکتا ہے آپ نماز پڑھی ہیں, فرائض بھی ادا کری ہیں, سنت بھی ادا کری ہیں, لیکن آپ نے یہ سب چیزیں کہیں نہ کہیں مس کر دی ہیں. ان کی وجہ سے نماز کے اندر خشوع خضوع ختم ہو جاتا ہے. آپ نماز پڑھی ایک ڈیوٹی سمجھ کے, آپ نماز کو انجوائے نہیں کر رہے, آپ دل سے نماز ادا نہیں کری, تو کیسے ہی آپ کو اندر سے سکون دے گی. آپ کو جلدی ہے کہ اب میں یہ نماز پڑھوں گی تو اب میں نے یہ کام ختم کرنا ہے, جلدی میں نماز پڑھ لوں. ٹھیک ہے نا, نماز تو میں پڑھی ہوں, فرض تو میں ادا کر ہی رہی ہوں نا, لیکن اس کو آپ اپنی عبادت کو بھی انجوائے کیا جاتا ہے نا, یعنی خوشی سے جو عبادت کی جاتی ہے, مشکل سے نہیں, بلکہ آپ کھنچے چلے جائیں اس عبادت کے پاس, اور آپ کو اس کو کرتے ہوئے ایک خوشی محسوس ہو رہی ہو. اس کے بعد اگلا سٹیپ آ جاتے ہیں آپ کے اذکار. اچھا, نماز میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں,
محبوب بندہ بن جاتا ہے. پھر وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو عطا کرنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ وہ نوافل کے ذریعے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے. تو اگر آپ کو اللہ کے قریب جانا ہے, آپ کو اپنا اسپرچل لیول بہتر کرنا ہے, تو آپ کو نوافل پڑھنے شروع کرنے ہیں انشاءاللہ. اور اس میں بھی پھر یہ نہیں کہ ایک دن میں آپ نے 10 نوافل پڑھ لی اور اگلے دن کوئی بھی نہیں پڑھے. یہ مینٹین والے سیشن میں آتا ہے. اس کو یہاں میں مینشن کر دیتی ہوں کہ تھوڑی عبادت کریں لیکن لگاتار کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ عبادت پسند ہے یا وہ عمل پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن مستقل ہو. اگر آپ ایک ہی دن میں نمازیں تو آپ نے پڑھ لی, اس کے بعد آپ نے تہجد بھی پڑھ لی, اشراق بھی پڑھ لی, چاشت بھی پڑھ لی, قرآن بھی پڑھ لیا اور ایکسٹرا ذکر ایکسٹرا تسبیحات بھی کر لی, لیکن اگلے دن آپ نے کچھ بھی نہیں کیا, تو یہ غلط ہے. بے شک تھوڑا عمل کریں لیکن لگاتار کریں. یہ مینٹین والی چیز میں آ جاتا ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے اذکار. ہم نے اذکار کو بہت لائٹ لیا ہوا ہے. اذکار مطلب ذکر, ٹھیک ہے نا, جو بھی آپ منہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. ہمیں بچپن میں سکھایا جاتا ہے کہ دودھ پینے کی یہ دعا ہے, کھانا کھانے کی یہ دعا ہے, واش روم جانے کی آنے کی یہ دعا. یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہمیں سکھائی جاتی ہیں, لیکن جو مین اذکار ہیں, جو حفاظت کے اذکار ہیں, وہ نہیں سکھائے جاتے. وہ کیا ہے؟ صبح شام کے اذکار. تو آپ دیکھیں کہ آپ کیا پہلے پڑھتی تھی اور اب آپ نہیں پڑھتی. پہلے آپ یقیناً پڑھتی ہوں گی, اور میں نے کل بتایا تھا کہ ہر عبادت کا ہر عمل ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو یہ اذکار تھے جو آپ کی سیفٹی بیلٹ سے, جنہوں نے آپ کی حفاظت کرنی تھی, آپ نے یقیناً اس میں کمی کی ہے. یا آپ پڑھتی تو ہیں لیکن آپ کا دھیان اذکار کی طرف نہیں ہوتا. ایک تو ہوتا ہے کہ یاد ہو جاتے ہیں, اور کبھی کبھی آپ اگر دیکھ کے ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو اس کا آپ کے اوپر بہت گہرا اثر ہوگا. اپنے اذکار کے لیے ٹائم نکالیں. اذکار جو ہے وہ آپ کے اسپرچل لیول کو اپ کرتا ہے اور اس کو مینٹین بھی رکھتا ہے, اس کو گرنے نہیں دیتا. یہ ایک ایسی چیز ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ اذکار کیا ہیں, یہ اتنی دفعہ یہ پڑھنا ہے, اتنی دفعہ یہ پڑھنا ہے, اتنی دفعہ یہ پڑھنا ہے, لیکن یہ اللہ کے نبی نے ہمیں چیزیں بتائی ہیں پڑھنے کے لیے. یہ ساری مسنون چیزیں ہیں. یہ کہ 3 دفعہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے, 100 دفعہ آپ نے یہ پڑھنا ہے. ان سب چیزوں کا آپ کے اوپر اثر ہوگا. جیسے اگر آپ کھانا کھاتے ہیں نا, تو آپ کہتے ہیں جی بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے, جس میں پروٹین ہو, کاربوہائیڈریٹس ہوں, یہ ساری چیزیں ہوں, تو آپ کی ایک بیلنس ڈائٹ ہے. تو اگر آپ کو بیلنس زندگی گزارنی ہے تو وہ سارے اذکار جو چھوٹے ہیں وہ سارے آپ کو پڑھنے ہیں. اور صبح کے ٹائم صبح کے اذکار یعنی فجر کے بعد آپ ان کو پڑھ لیں, اور شام کے اذکار آپ عصر کے بعد پڑھ لیں. عصر اور مغرب کے درمیان اگر کبھی رہ جائے تو مغرب کی نماز کے ساتھ پڑھ لیں, لیکن جو اس کا ٹائم ہے وہ عصر اور مغرب کے درمیان ہے. یہ جو 2 ڈوز ہیں جن کو میں کہتی ہوں کہ بالکل اینٹی بایوٹک جیسے آپ لیتے ہیں, دن میں 2 دفعہ 12 گھنٹوں کے بعد, تو بالکل یہ اذکار اسی طرح ہی ہیں. یہ آپ کا اسپرچل لیول, آپ کی انرجی کو برقرار رکھیں گے, آپ کو گرنے ہی نہیں دیں گے, آپ کے دن بھر کے معاملات میں آپ کا ہیلپ کریں گے. جہاں مشکل آئے گی یہ اذکار آپ کے ہیلپ کریں گے, آپ کے آگے کھڑے ہو جائیں گے. کوئی بھی معاملات آپ کرنے لگیں گے, آپ کے دل میں ڈر نہیں ہوگا, کیونکہ آپ شیور ہوں گے کہ آپ نے اذکار اپنے پکے کیے ہیں. آپ کی وہ بیلٹ آپ نے باندھی ہوئی, اب آپ کا ایکسیڈنٹ نہیں ہو سکتا. اللہ آپ کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ. تو اگر آپ کے اذکار میں کمی آ رہی ہے تو ان کو دوبارہ سے پڑھنا شروع کر دیں. ہو سکتا ہے آپ نے 1 دن چھوڑے ہوں, 2 دن چھوڑے ہوں, ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے آپ کے 2-3 عمل اور چھوٹ گئے اور آپ کو پتہ بھی نہ چلا ہو. ٹھیک ہے, اذکار کے ساتھ کچھ ایکسٹرا دعائیں ہوتی ہیں جو ہم اٹیچ کر لیتے ہیں, جیسے میں نے بھی ساتھ لکھی ہوتی ہیں کہ وہ اذکار میں شامل تو نہیں ہوتی, لیکن اذکار پڑھنے کا چونکہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ کارڈ ہے جس سے پڑھنا ہے, تو اس کے ساتھ ایکسٹرا 2-3 چیزیں اٹیچ کر دی جاتی ہیں کہ یہ بھی میں نے ساتھ پڑھنی ہے. تو جب اذکار گئے تو وہ 2-3 عمل بھی چلے جاتے ہیں. اس کا ضرور اہتمام کریں. اس کے بعد تلاوت تھوڑی کریں بے شک, لیکن آپ کریں. آج آپ پریشان ہیں, آج آپ اپنے آپ کو بہتر محسوس کرنا چاہتی ہیں, قرآن کی تلاوت لگا لیں. اگر آپ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اتنے پریشان ہوتے ہیں, اپنے مشکلات میں اتنا گر جاتے ہیں کہ ہم سے تلاوت کی بھی نہیں جاتی, ہم چاہ کے بھی قرآن نہیں پڑھ پاتے, ایسا ہوتا ہے, سب کے ساتھ ہوتا ہے. تو آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو تلاوت پلے کر لینی ہے. سورہ رحمان ہے, کوئی کہیں سے بھی سورہ رحمان, یہ کہ تھوڑا سا اس کے اندر ایک سکون محسوس ہوتا ہے, کسی اچھی بھی قاری کی آواز میں آپ سنیں. اس کے علاوہ جہاں سے مرضی آپ قرآن سنیں, تلاوت لگا لیں. اس کے بعد جو عورتیں ہیں یا مرد ہیں, وہ جو بھی
بھی کام کر رہے ہیں اس کے پاس اپنے پاس ہلکی سی تلاوت, کوئی نہ کوئی لیکچر, کوئی نہ کوئی ایسی چیز آپ ضرور پلے کر لیا کریں. یہ جو آپ لوگ درس کی کلاسز میں جاتے ہیں, قرآن کی کلاسز میں جاتے ہیں, یہ چیز آپ کے ایمان کے لیول کو بڑھاتی ہیں. ہو سکتا ہے آپ نے کتنی دیر ہو گیا آپ نے کوئی اسلامک لیکچر نہ سنا ہو, کوئی موٹیویشنل ٹاک نہ سنی ہو جو آپ پہلے سنا کرتی تھی, آپ کی ایک روٹین تھی, آپ ایسی بکس پڑھتی تھی جس سے آپ کا ایمان کا لیول انکریز ہوتا تھا, آپ نے وہ سب کو چھوڑ دیا ہو. یہ آپ نے سوچنا ہے کہاں آپ نے کمی کی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ جیسے کہ لڑکیاں ہیں وہ کام کر رہی ہیں کچن میں, تو اپنے پاس کوئی نہ کوئی تلاوت لگا لیں. ہو سکتا ہے آپ کو پورا دن موقع نہ ملا ہو, لیکن وہ کام تو آپ نے کرنے ہیں گھر کے, تو اس کے ساتھ ساتھ آپ تلاوت سن لیں, اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. ہمارے گھروں میں مطلب اہتمام کیا جاتا ہے کہ صبح صبح اٹھ کے بزرگ جو ہیں وہ تلاوت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, نارملی یہ ہوتا ہے, لیکن اب بزرگ ختم ہوتے جا رہے ہیں تو یہ کام آپ لوگوں کو خود ہی کرنا ہے. تو آپ دیکھیں صبح صبح جو ٹی وی ہے اس کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی سورہ البقرہ یا کوئی نہ کوئی سورہ چل رہی ہوتا ہے, وہ پلے کرتے ہیں. گھر میں انشاءاللہ آپ کے کونے کونے میں یہ جو ہے تلاوت کی آواز آئے گی. جن گھروں میں تلاوت نہیں کی جاتی, جن گھروں میں گانے ہوتے ہیں, وہاں اسپرچل لیول کیسے انکریز ہوگا. ٹھیک ہے, ایک طرف سے میوزک بھی سنا جا رہا ہے, ایک طرف سے تلاوت بھی ہو رہی ہے, تو جس چیز کی کثرت ہوگی وہ چیز جو ہے وہ جیت جائے گی. لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ مومن کے اندر سینے میں ایک دل ہے, دو دل نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اگر آپ میوزک بھی سن رہے ہیں, قرآن بھی سن رہے ہیں, تو آپ پہ اثر نہیں ہوگا, کبھی بھی نہیں ہوگا. بالکل اس طرح سے کہ جیسے آپ دوائی کھا رہے ہیں, ڈاکٹر نے آپ کو کہا ساتھ آپ نے پرہیز کرنی ہے, لیکن آپ ساتھ چٹپٹی چیزیں بھی کھا رہے ہیں, تو وہ دوائی اثر نہیں کرے گی, آپ کو وہ چیزیں چھوڑنی ہوگی. اسی طرح سے اگر آپ کو اپنا اسپرچل لیول انکریز کرنا ہے تو یو ہیو ٹو کوئٹ دا میوزک. جو بھی آپ میوزک سنتے ہیں, فلمیں دیکھتے ہیں یا ڈرامے ہیں, ڈرامے بھی انسان کو آپ کہہ رہے ہیں جی ڈرامے ہیں بڑا سبق آموز ڈرامہ, نہیں, اس کے اندر بھی کتنے غیر محرم ہیں جن کو آپ دیکھ رہے ہیں, یا ان کے اندر بھی تھوڑے تھوڑے گانے آتے رہتے ہیں, یا وہ ساری سٹوریز ہیں ارد گرد کی جن کو آپ دیکھ رہے ہیں, الٹا آپ پریشان ہو رہی ہیں, یا آپ ان کو آئیڈیلائز کر رہی ہیں کہ میری زندگی بھی ایسی ہو جائے. تو ان سب چیزوں کو آپ کو بند کرنا پڑے گا. اس کے بعد آپ کو فوکس کرنا اپنی عبادات کے اوپر, تو آپ کو میوزک چھوڑنا پڑے گا. اس کے بعد یہ تلاوت کا آپ نے اہتمام کر لیا, یا آپ سے پڑھی نہیں جا رہی تو آپ نے سن لی. اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو اپنے باہر کے معاملات سیٹ کرنے ہیں. بالکل باہر کے معاملات سیٹ کرنا بہت ضروری ہے. جب آپ نمازیں بھی پڑھ رہی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو ہرٹ کیا ہوا ہے, آپ نے کسی کے ساتھ برا کیا ہوا ہے, آپ نے لوگوں کے حق ادا نہیں کیے, تو وہ اندر ہی اندر ایک گلٹ ہے, وہ اندر ہی اندر گلٹ ہے. آپ کمرے میں بیٹھ کے عبادت کر رہے ہیں اور آپ کے گھر والوں کو آپ کی ضرورت ہے اور آپ ان کے لیے موجود ہی نہیں تھے, تو یہ آپ کے اندر گلٹ ہوگا نا. تو آپ کو اپنے باہر کے معاملات سیٹ کرنے ہیں. باہر سے بھی سکون ہوگا تو اندر سے سکون ہونا ہے. ٹھیک ہے, اسپرچل لفٹ کے لیے, اس کو اٹھانے کے لیے سکون ہونا بہت ضروری ہے. یہ جو ہلچل ہوتی ہے نا, جو اندر اور باہر ہو رہی ہوتی ہے, اس کی وجہ سے سکون نہیں آتا, عبادات کا مزہ نہیں آ رہا ہوتا. باہر جھگڑے ہیں, لڑائیاں ہیں, اور اندر آپ بیٹھ کے عبادت کریں, ایسا تو نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا. اگر میں اندر بیٹھ کے لیکچر دے رہی ہوں اور باہر میرے کمرے کے باہر معاملات خراب ہیں, تو میں اپنا فوکس نہیں کر پاتی, میرا دھیان نہیں ہو پاتا. تو مجھے اپنے لیکچر لائیو آنے کے لیے پہلے سب کو کہنا پڑتا ہے کہ پلیز آپ نے مجھے ڈسٹرب نہیں کرنا, باہر سے زیادہ آوازیں نہ آئیں, کہ میرا دھیان وہاں چلا جاتا ہے. تو باہر کے معاملات اثر کرتے ہیں آپ کے اندر کے معاملات پر. تو آپ کو اپنے باہر کے معاملات لوگوں کے ساتھ سیٹ کرنا ہے. جہاں معافی مانگنی ہے وہاں مانگیں, اور جہاں معاف کرنا ہے وہاں معاف کریں, کیونکہ جب تک آپ معاف نہیں کریں گے تو آپ کا دل سیٹسفائی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, کسی نے آپ کے ساتھ غلط کر دیا ہے, آپ اس کو معاف کر دیجیے. احسان آپ اپنے اوپر کرتے ہیں. معاف کرنے سے اور معافی مانگنے سے آپ کبھی ڈاؤن نہیں ہوں گے, ہمیشہ آپ ہی ہوں گے, اور آپ کا اپنا دل جو ہے وہ سکون میں آئے گا انشاءاللہ. تو آپ کو اپنی کمزوریاں دور کرنی ہیں. جہاں آپ نے بندوں کے حقوق ادا نہیں کیے, وہاں آپ نے حقوق ادا کرنے ہیں. جہاں آپ کو لگتا تھا آپ کو ملنا چاہیے تھا, لوگوں سے آپ نہیں ملے, ان کو ٹھیک کرنا ہے. اپنے جھگڑے جو ہے ان کو صحیح کرنا ہے, ان کو ختم کرنا ہے انشاءاللہ. اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو ایک لسٹ بنانی ہے کہ کون کون سے ایسے کام تھے جو آپ پہلے کیا کرتی تھی. میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب اسپرچل لیول کم ہوتا ہے تو آپ کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں کہ پہلے تو میں یہ کرتی تھی, اب تو میں یہ نہیں کرتی. پہلے تو میں یہ عمل کرتی تھی, اب نہیں کرتی تھی. پہلے تو میں نوافل بھی پڑھتی تھی, اب نفل نہیں پڑھتی. پہلے کئی مجھے کوشچنز آئے ہیں اس کے بعد کہ ہم تہجد پڑھا کرتے تھی, اب ہم تہجد نہیں پڑھتے, تو اب کیا کریں. یعنی پہلے ہمارا بڑا تہجد کا اہتمام تھا, پتہ نہیں کیا ہوتا جا رہا ہے. رمضان کے بعد تو بہت زیادہ کمی آ گئی ہے. یہاں پہ ایک پلس نوٹ ایڈ اپ کر لیں,
اور اس کو آپ کو ماننا ہے کہ دیکھیں رمضان میں ایک ٹائم میں اور ایک ماحول میں ایک ہر چیز میں برکت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو رمضان جیسی عبادت جو مرضی بھی ہو جائے وہ عام دنوں میں نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, ہو نہیں سکتی لیکن ہم نے کرنی ہے کسی حد تک, رائٹ. یعنی ظاہر ہے اس میں آپ تراویحیں پڑھنے کے لیے جاتے تھے, پورا پورا گھنٹہ کھڑے ہوتے تھے, ویسے آپ گھر میں آ کے نارملی ایسا نہیں کر سکتے. کئی لوگ ہیں جو ابھی بھی پڑھتے ہیں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. رمضان میں اور بہت سی عبادات تھی کیونکہ آپ نے باقی ہر چیز کو روک دیا تھا اور آپ نے فوکس اپنی عبادات پہ کیا تھا, رائٹ. تو رمضان اور پھر روزہ تھا, روزے کی حالت میں ویسے ہی انسان کا اسپرچل لیول اپ ہو جاتا ہے, انسان میں بڑی برکت آ جاتی ہے اور بڑی رحمت ہوتی ہے. آپ بہت کچھ پڑھ لیتے ہیں, پورا پورا پارا بھی پڑھ لیتے ہیں, لیکن عام حالات میں ایسا نہیں ہوتا. تو اس کو آپ ایڈمٹ کر لیں. لیکن کرنا یہ ہے کہ رمضان ہمارا ہمیں اپ گریڈ کرنے کے لیے آیا تھا, ڈاؤن کرنے کے لیے نہیں آیا تھا. رمضان میں آپ نے جون سے عمل کیے تھے جو بہت بڑے لیول پہ کیے تھے, ان کی چھوٹی چھوٹی ڈوز آپ ابھی بھی لیتے رہیں. ٹھیک ہے, جیسے اگر آپ تراویاں پڑھتے تھے, 8 تراویاں پڑھتے تھے اور ابھی آپ نہیں پڑھ پا رہی, تو کم از کم 2 نفل 2 رکعت آپ فجر سے پہلے ادا کر لیں. آپ پہلے پورا پارا پڑھتی تھی, آپ نہیں پڑھ پائی تو ربع پڑھ لیں, رکوع پڑھ لیں, لیکن پڑھیں ضرور. ٹھیک ہے, جو عمل آپ بہت زیادہ کیا کرتی تھی, یعنی کوانٹٹی میں زیادہ تھے, ٹھیک ہے, ابھی بھی وہی کریں. ان کی کوالٹی اچھی ہونی چاہیے, بے شک اس کی ڈوز تھوڑی ہو لیکن وہ آپ نے لینی ضرور ہے. تو وہ ایک لسٹ بنا لیں آپ اپنے کاموں کی جو آپ پہلے کیا کرتی تھی آپ وہ نہیں کرتی. اس کے بعد آپ نے آہستہ آہستہ ان پر دوبارہ سے کام کرنا شروع کرنا, فوراً سے نہیں. اچھا جی میں یہ پڑھتی تھی میں نے دوبارہ سے یہ پڑھنا, نہیں, ایسا نہیں. آپ تھک جائیں گی. اللہ نہیں تھکتا آپ کو دینے سے, لیکن آپ عبادت کر کر کے تھک جائیں گی. یہ بڑی غلطی ہوتی ہے ہم سے. ٹھیک ہے, تھوڑا تھوڑا عمل لیں اور اس کو کرنا شروع کریں, پھر ٹک کریں. آپ ایک ہفتے آپ پنکچوئل ہو گئی ہیں اپنے اذکار کے اندر, پھر اگلی چیز لیں. نماز کے اوپر کیسے دھیان دینا ہے, کیسے میں نے فوکس کرنا ہے, نماز کو بہتر کرنے کے طریقے کیا کیا میں نے لے کے آنے ہیں, میرے کپڑے صاف ہے کہ نہیں صاف, میں نے ہر چیز کا چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے, اپنا جائزہ لینا ہے. کہاں ہر انسان اپنا جائزہ لینے کے لیے کافی ہے کہ کہاں مجھ سے غلطی ہوئی, کہاں مجھ سے کوتاہی ہوئی. تو آپ نے ایک لسٹ بنا لینی ہے, کیونکہ وہ آپ جو کام کرتی تھی کہیں نہ کہیں آپ کے دل میں اس کی ویلیو تھی, تبھی تو آپ کمپیئر کر رہے ہیں کہ پہلے ایسا تھا اب ایسا نہیں ہے. تو آپ ان کو لکھ لیں اور آہستہ آہستہ ان پہ دوبارہ کام کرنا شروع کر دیں. اگلی چیز جو ہمارے آپ کی پریشانیوں کی طرف, زندگی میں بہت کچھ ایسا ہو جاتا ہے جو ہم نے نہیں سوچا ہوتا. کئی ایسے دھچکے, ایسے شوق ہمیں لگ جاتے ہیں جو ہم نے کبھی ایکسپیکٹ بھی نہیں کیے ہوتے. یہ ان لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے جن کا اسپرچل لیول ہائی ہوتا ہے, یہ ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے جن کا لو ہوتا ہے, یہ ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے جن کا نہیں ہوتا, یہ ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے جو ریلیجیس ہیں, یہ ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے جو ریلیجیس نہیں ہے, یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. یہی زندگی ہے, یہ زندگی کا حصہ ہیں, یہ پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں. 3 دن ہو گئے سیریز کو اور لگاتار مجھے بہت سے میسیجز آئے اور دل سے میں پریشان بھی ہوئی سب کی باتیں سن کے. کہیں ہماری بہت پیاری بہنیں ہیں جن کے گھر جو ہیں وہ بکھر گئے, اجڑ گئے, کئی بہنوں کے بچے اس دنیا سے چلے گئے, بہت سی چیزیں میرے سامنے آئی. یہ ساری پریشانیاں بھی ہم جب آتی ہیں تو ہمیں ان کو فیس کرنا آنا چاہیے. کئی دفعہ ہم ان کو فیس نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے, ہم انسان ہیں, کوئی ہمارا بہت اپنا ہم سے دور چلا گیا ہے, اس کی فوتگی ہو گئی ہے, ہم اس کو فیس کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم ہو نہیں پا رہا ہوتا. تو آپ کو اس جگہ پہ کیا کرنا ہے, رضیت باللہ ربا, اللہ سے راضی رہنا کہ جو ہوا اس میں اللہ کی حکمت ہے. ہو سکتا ہے آپ کو سکون نہ آ رہا ہو سکتا ہے آپ روز رو رہی ہوں, ہو سکتا ہے آپ روز پریشان ہو, لیکن رونا صبر سے مختلف نہیں ہے. مطلب رونا بھی صبر کا ہی ایک پارٹ ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم روئیں گے تو پتہ نہیں ہمارا صبر ختم ہو جائے گا. نہیں, آپ رو لیں, جو کچھ ہوا آپ رو لیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے راضی رہنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر یہ مجھ سے معاملات آئیں تو مجھے صبر دیں. آپ صبر آپ مانگے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو صبر دیں گے. اب جب کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو ہم اپنے آپ کو علیحدہ کر لیتے ہیں, سیپریٹ کر لیتے ہیں, اکیلا کر لیتے ہیں کہ مجھے اس کو اکیلے ڈیل کرنا ہے یا اکیلے ہینڈل کرنا ہے, اور ہم کسی سے ڈسکس نہیں کر رہے ہوتے, ہم کسی کو بتا نہیں رہے ہوتے, اندر ہی اندر وہ پرابلم چل رہی ہوتی ہے ہمارے اندر, اور پھر ہم لوگوں سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم بات کریں گے تو لوگ کئی طرح کے سوال کریں گے, ہم فیس کرنا چھوڑ دیتے ہیں. کئی ایسے نیکی کے کام تھے جو ہم کر رہے ہیں, لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم اپنی پریشانی میں ایسا آ جاتے ہیں کہ ہم ان کی مدد کرنا چھوڑ دیتے ہیں.
حالانکہ یہ پریشانیاں، یہ جو لوگ آپ سے مل رہے ہیں اور آ کے اپنے مسئلے آپ سے ڈسکس کریں، یہ سب کچھ انٹر لنک تھا. آپ نے اس کو سمجھا نہیں. اللہ نے آپ کے لیے آپ کے ذہنی سکون کے لیے لوگوں کو آپ کے پاس بھیجا کہ آپ ان کی مدد کریں، آپ کا دھیان بٹے. ٹھیک ہے، لیکن آپ کا فوکس کیا ہو گیا؟ خراب ہو گیا. یہ چیز بہت زیادہ سمجھنے والی ہے کہ جب پریشانیاں آتی ہیں تو اگر ہم سب کام چھوڑ دیتے ہیں تو وہ پریشانی ہم پہ حاوی ہو جاتی ہے. اس کو دھیان سے سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بھی ایک پریشانی اب اپنی زندگی کی لے لیں. ٹھیک ہے، آپ نے باقی سارے معاملات چھوڑ کے صرف اس پریشانی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، وہ اتنی حاوی ہو جائے گی کہ وہ آپ سے آپ کی عبادت تک چھین لے گی. یا عبادت تو ہوگی لیکن اس کے اندر جو خشوع و حضو تھا وہ ختم ہو جائے گا. تو یہ کی نوٹ ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے. آپ کے پاس کوئی بھی پریشانی آئی ہے، آپ نے اپنے آپ کو اکیلا نہیں کرنا، کسی نہ کسی سے آپ نے ڈسکس ضرور کرنا ہے. اور جو آپ کام کر رہے تھے وہ ویلفیئر کا کام، کسی کی مدد کرنے کا کام، گھر کا کام، لوگوں کے کام، جو بھی آپ کر رہے تھے، آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں آج بہت پریشان ہوں، میں آپ کا کام نہیں کر سکتی. نہیں، آپ نے جانا ہے، آپ نے دوڑ دوڑ کے لوگوں کے کام کرنے ہیں، بالکل ویسے جیسے آپ پہلے کر رہی تھی. اس سے یہ ہوگا کہ وہ پریشانی کی جو انٹینسٹی تھی نا وہ زیادہ بڑھے گی نہیں، وہ جتنی ہے نا وہ اتنی رہے گی. ٹھیک ہے، لیٹ سپوز کہ ایک لڑکی ہے، اس کے گھر اولاد نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اب وہ صبح سے لے کے شام تک یہی سوچتی رہتی ہے کہ وائی میری اولاد کیوں نہیں ہوتی، میرے ارد گرد میرے بہن بھائیوں کی ہوگی، میرے دیور دیورانی جٹھانی جو بھی سب کی ہوگی، میری کیوں نہیں ہوئی، مجھ میں کیا کمی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے لیکن میری اولاد کیوں نہیں ہو رہی. اب وہ سوچتی جائے گی، پھر کمپیریزن ہوگا، لوگوں کو دیکھے گی، لوگوں کی باتیں سنے گی اور وہ چیز اس کی بیماری بن جائے گی بہت زیادہ. کئی لڑکیاں اس طرح ڈپریشن میں چلی گئی ہیں، ان کو شوگر ہو گیا، کئی ایک بیماریاں ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اپنے اس ایک مسئلے کو انہوں نے بہت حاوی کر لیا تھا اور باقی جتنے کام وہ کر رہی تھی وہ اچھے طریقے سے جو کر رہی تھی اس کو انہوں نے چھوڑ دیا. ہم ہر چیز کو چھوڑ کے اس ایک چیز پہ فوکس کرتے ہیں. سپوز آپ کے ایگزامز ہیں، بہت اچھی بات ہے آپ پڑھیں، لیکن ایگزامز کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ اپنی نمازیں چھوڑ دیں. ایگزامز کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ جو ان کا حق تھا وہ ادا نہ کریں. اگر آپ روز رات کو سپوز آپ اپنی ماں باپ کے پاؤں دبا رہی ہیں، آپ کے پیپرز کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ ان کے پاؤں دبانا چھوڑ دیں. یا آپ گھر کے کام کر رہی تھی وہ آپ چھوڑ دیں. آپ کہیں بچے ایسے ہیں وہ سب کچھ چھوڑ کے صرف پڑھے ہیں، جی ہم پڑھے ہیں، اس پڑھائی کو اتنا سوار کر لیتے ہیں، ٹینشن میں ان کو یاد ہی نہیں ہوتا، یہ جو یاد ہوتا ہے وہ بھی بھول جاتے ہیں یا وہ روتے ہیں. تو وہ کام جو آپ گھر کے کر رہے تھے، ٹھیک ہے بہت زیادہ نہیں لیکن وہ آپ کرتے رہیں، ساتھ ساتھ ہر چیز ساتھ ساتھ لے کے چلیں تاکہ وہ جو پریشانیاں ہیں وہ بہت زیادہ نہ لگیں آپ کو. اور پریشانیاں سب کو فیس کرنی پڑتی ہیں. اپنے آپ کو بیچارہ نہ سمجھیں کہ میرے ساتھ ہی ایسے کیوں ہوا، میں ہی کیوں. تو آپ نے یہ نہیں سوچنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر آپ کے لیے مصیبت چنی ہے تو اس کے ساتھ 100 آسانیاں بھی آپ کے لیے ہیں. آپ قرآن میں پڑھتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہر مشکل کے ساتھ آسانیاں. سوچیں اگر مشکل کنویں میں بھی ہے نا تو اس کے ساتھ ہی آسانی جڑی ہوئی ہے. اللہ نے ایک پیڑ بنائے ہیں دنیا میں ہر چیز کے. ٹھیک ہے، جیسے زندگی موت ہے، جنت جہنم ہے، اسی طرح مشکل کے ساتھ آسانی ہے، وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ایک مشکل آپ کے زندگی میں آتی ہے آپ کو 100 آسانیاں دینے کے لیے. آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کے اندر کتنا پوٹینشیل تھا جو باہر آ سکتی تھی. وہ مشکل پڑی تو آپ کو سمجھ آئی کہ میں یہ بھی کر سکتی تھی، یہ بھی کر سکتی تھی، یہ بھی کر سکتی تھی. اس ایک مشکل سے لوگوں نے آپ کے لیے لوگ آپ کے پاس آئے، آپ سے ہمدردی کی، آپ کی مدد کی، آپ کے کئی اور کام ٹھیک ہوتے چلے گئے. تو کبھی کبھی مشکل آتی ہے اپنے ساتھ 100 آسانیاں لے کر. تو آپ جہاں کہیں بھی ہیں آسانی وہیں موجود ہے. یاد رکھیں وہ کہیں دور نہیں جا سکتی، ہر چیز جڑی ہوئی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. اسی طرح سے مشکل اور آسانی جڑی ہوئی ہے. لیکن ہم جب مشکل کو سوچتے ہیں، جس چیز کو ہم سوچتے ہیں وہ بڑی ہوتی جاتی ہے، بہت بڑی. جیسے میگنیفائنگ گلاس ہے، وہ ہر چیز کو بڑا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، جس پہ آپ اس کو فوکس کریں. اسی طرح اگر آپ پریشانی ہے اس کے اوپر ایک شیشہ رکھ دیں گے بڑا کرنے والا، وہ اسی کو بڑا کر دی جائے گی. تو کبھی بھی چھوڑنا نہیں ہے، کوئٹ نہیں کرنا زندگی میں. کچھ بھی ہو جائے، پریشانیاں ہیں آپ کو کچل دیتی ہیں، کچھ بھی ہے، آپ نے اٹھانا اپنے آپ کو، اپنی عزت نفس پھر سے بحال کرنی ہے، اپنی عبادات پہ دوبارہ سے فوکس کرنا ہے. آپ کسی سے کم نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے اندر بڑا ٹیلنٹ رکھا ہوا ہے، آپ کے اندر بڑا پوٹینشیل، آپ بہت کچھ کر سکتی تھی. آپ کو اپنی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا پلیس عطا کیا، آپ کو کیا کیا اسکلز دی ہیں، ان سب کو پہچانیں اور دوبارہ کھڑی ہو جائیں اور اللہ سے مدد مانگے. میں نے پھر وہی بات کہتی ہوں کہ روح
اللہ کی طرف سے آتی ہے, اس کا سلوشن بھی اللہ کی طرف سے آنا ہے. ہر مشکل کا حل اللہ کے پاس موجود ہے, اور تمام معاملات اللہ کے اختیار میں, اور تمام معاملات اللہ کی طرف جاتے ہیں. تو آپ کو بھی رجوع اسی کی طرف کرنا ہے, اسی سے مانگنا ہے. کوئی بھی پریشانی آپ کر کے دیکھ لیں, بیٹھے اللہ سے مانگے, اللہ یہ ہو گیا معاملات, بس آپ اس کو ٹھیک کر دیں اللہ سبحانہ تعالیٰ, میرے اختیار میں نہیں ہے, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. جو بھی معاملات آپ کو لگتا ہے آپ کر بھی سکتی ہیں, پھر بھی وہ ڈسکس اللہ تعالیٰ سے کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں یہ کرنا چاہتی ہوں, پلیز آپ میری مدد کریں, کیا یہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں بہتر مجھے نہیں پتا, آپ مجھے بتا دیں. اللہ سے مانگا کریں. کہیں انسانوں نے آپ کے ساتھ برا کیا تو بھی اللہ کے ساتھ رجوع, اللہ کے سامنے جائیں, اللہ کو بتائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ایسے معاملات ہوئے, اللہ آپ کے ہر آنسو کی لاج رکھے گا, آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھے گا, آپ کے تمام معاملات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ درست کر دے گا انشاءاللہ. اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو اپنے ارد گرد دیکھنا ہے, اپنی چیزوں کو مینٹین کرنا ہے. وہ جو بکھری ہوئی چیزیں اور بگڑی ہوئی چیزیں پڑی ہوئی تھی, ان کا بھی بہت گہرا اثر ہوتا ہے. وہ جو آپ کی بکس تھی جن کو آپ پڑھتی تھی, یا وہ آپ کے کپڑے تھے, یا آپ کے جوتے تھے, جو بھی چیزیں تھی, پریشانی میں یہ ہوتا ہے وہ سب بکھر جاتی ہیں. اور وہ جو آپ کو روز نظر آتی ہیں, آپ روز وہاں سے گزرتے ہیں, ہاں یہ خرابی ہے, آپ ٹھیک نہیں کرتی, وہ چیز آپ کے اندر سٹریس ڈالتی جاتی ہے. آپ کہتے ہیں میں تو کسی کام کی نہیں ہوں, میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی, میں تو کسی کو بھی نہیں خوش رکھ سکتی. کئی میسیجز یہ بھی آئے ہم بندوں کو خوش نہیں کر پا رہے. آپ کو اللہ کو خوش کرنا ہے نا, اور اپنے آپ کو ہمیشہ پرفیکٹ ظاہر نہ کریں کہ آپ یہ بھی کر سکتی ہیں, آپ وہ بھی جتنا آپ کر سکتی ہیں صرف اتنا ہی کریں. لوگوں کو بہت زیادہ خوش کرتے کرتے ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے آپ کی خوشی ہی بھول جائیں. لوگوں کو خوش کرنا بہت اچھی بات ہے, لیکن ہم جب اپنا آپ کیسے کہتے ہیں نا کہ اپنا آپ اس بندے کو دے دیتے ہیں, اس کو سونپ دیتے ہیں, پھر وہ جیسے مرضی ہمیں ٹریٹ کرے, ایسے نہیں کرنا. کوئی بھی آپ کا رشتہ ہے, آپ نے اپنے آپ کو ٹوٹل اس کے سپرد نہیں کر دینا, پھر وہ روبوٹ کی طرح یا ریموٹ کنٹرول کی طرح آپ کو چلائے گا. ایسے نہیں کرنا. آپ نے لوگوں کو خوش کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں, اتنا کام کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں. تو اپنے ارد گرد دیکھیں, جو چیزیں آپ کی بکھری پڑی ہیں ان کو سیدھا کرنا شروع کریں. وہ تمام بکس جو آپ پہلے پڑھا کرتی تھی, ہو سکتا ہے وہ دعاؤں کی بکس ہوں, اذکار, ان کو اٹھائیں, ان کو ڈسٹ صاف کریں, ہر چیز نیٹ اینڈ کلین کریں. جب چیزوں کو آپ پراپر جگہ پہ رکھیں گی تو آپ کی زندگی میں ڈسپلن آئے گا. یہ ڈسپلن آپ کو عبادت پہ مزید آگے رغبت دلائے گا کہ اب آپ نے جانا ہے. اپنا جو کارنر آپ نے اگر بنایا ہوا تھا عبادت کا, جہاں بیٹھ کے آپ عبادت کرتی تھی, اس کو صاف کریں, وہاں بیٹھ کے دوبارہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا شروع کریں. ان سب آپ سوچ رہی ہوں گے کہ ان چیزوں کا کیسے اثر ہو سکتا ہے. ہر چیز میں نے کہا ہے آپس میں لنکڈ ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی, محبت کی دعائیں مانگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے, اور اس کی محبت عطا فرمائے جو ہمیں آپ کے قریب کر دے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ اب اس کو مینٹین کیسے کرنا ہے, اب اس طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ ساری چیزیں تو وہ ہیں جو آپ کریں گی. اب آپ نے ان سب کو مینٹین کیسے کرنا ہے سنیں. میں پھر کہوں گی کہ آپ کی شادی ہوئی, آپ کا گھر چینج ہوا, آپ کا ماحول چینج ہوا, آپ کے گھر میں آپ کے بہن بھائی کی شادی تھی, یہ سب چیزیں جو ہیں اس میں پھر اس لیول کی عبادت نہیں ہو پاتی. یہ بھی ٹھیک بات ہے. ٹھیک ہے, جیسے کوئی اپنا گھر شفٹ کر رہی ہے, کوئی لڑکی گھر شفٹ کر رہی ہے, تو ظاہر ہے اس کو صبح سے لے کے شام تک اس نے کام کیا تو اس کی باقی عبادات متاثر ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, گھر میں شادی کا فنکشن چل رہا ہے, اس طرح سے آپ عبادت نہیں کر سکی. تو کون سا کام ہے جو آپ کو ہر حالت میں کرنا ہے, چاہے آپ بیمار ہیں, چاہے آپ کسی فنکشن میں ہیں, چاہے آپ کے گھر میں کچھ ہو گیا ہے, مس ہیپ ہو گیا کچھ بھی, کون سی 3 چیزیں ہیں جو آپ کو لگاتار کرنی ہے. نمبر 1, اپنے اذکار کبھی مس نہیں کرنے, کبھی نہیں چھوڑنے. یہ آپ کے ایمان کے لیول کو اس لیول تک گرنے نہیں دے گا, یہ مینٹین رکھے گا. 0 پہ آپ کا میٹر کبھی بھی نہیں آئے گا. نمبر 2, آپ کی نماز. کچھ بھی ہو جائے, نماز کے بغیر آپ سوچیں کہ میں زندہ ہی نہیں رہ سکتی. جیسے زندہ رہنے کے لیے ہوا پانی کی ضرورت ہوتی ہے, یہ نماز وہی کام کرے گی. تو آپ نے کہنا کچھ بھی ہو جائے مجھے اپنی نماز نہیں چھوڑنی. بہت زیادہ ٹینشن بھی ہے, بہت زیادہ ایمرجنسی میں آپ کو کہیں جانا ہے, آپ اپنے فرض ادا کر لیں لیکن نماز نہ چھوڑیں. اور نمبر 3, قرآن. چاہے قرآن کی 1 آیت پڑھیں ود ٹرانسلیشن, لیکن ڈیلی کا معمول بنا لیں کہ آپ نے یہ ضرور کرنا ہے, ضرور, کیونکہ جو آپ کی زندگی میں پیش آ رہا ہوتا ہے اس کا حل قرآن میں موجود ہوتا ہے, اس کے جواب آپ کو قرآن سے مل رہے ہوتے ہیں. یہ 3 چیزیں ہیں جو آپ کے انشاءاللہ ایمانی لیول کو مینٹین کریں گی. ان کو آپ نے کبھی نہیں چھوڑنا. میں پھر کہوں گی, ہو سکتا ہے آپ یہ تینوں چیزیں کر رہی ہوں, لیکن
آپ وہ دھیان سے نہیں کر رہی, آپ کا فوکس نہیں ہے. تو آپ نے ان تینوں کاموں کو فوکس کے ساتھ کرنا ہے. اس کے بعد اپنے طہارت کا بہت اہتمام کرنا ہے. باہر والی طہارت, یہ جو آپ کے کپڑے ہیں پہلے ان سب کا اہتمام کریں. اپنے کپڑے صاف ستھرے رکھنا شروع کریں. جہاں آپ اپنی ذہنی الجھن کا شکار ہیں, دیکھیں کہیں آپ ایک بال یا آپ کے کپڑے گندے تو نہیں ہیں, اس کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے. آپ اس طرح سے عبادت کبھی نہیں کر پاتی. تو اپنے کپڑے صاف ستھرے کریں, اپنے بال, اپنی طہارت کا بہت اہتمام کریں. اور ہر حالت میں اللہ سے دعائیں مانگنا کبھی نہ چھوڑیں, کبھی نہ چھوڑیں. آپ ٹریول کر رہی ہیں, دعائیں مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, اللہ ہمارے سفر کو آسان کر دے, یا رب العالمین جہاں میں جا رہی ہوں وہاں میرے لیے آسانیاں پیدا کریں. کہیں پہ بھی ہیں, آپ کچن میں کام کر رہی ہیں, آپ کھانا بنا رہی ہیں, آپ کو نہیں پتا آپ کا کھانا کیسا بن رہا ہے, آپ اللہ سے دعا کریں یا رب العالمین اس کھانے کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جائے. کہیں پہ بھی آپ بازار میں ہیں, آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں بازار میں بھی آپ کا ذکر کر رہی ہوں. ہر جگہ پہ دعا مانگنے کی عادت ڈالیں. کوئی بھی معاملات آ گئے, ہاتھ اٹھانا کبھی نہ بولیں, اللہ سے دعائیں. یہ جو دعائیں ہیں نا, یہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن سٹرونگ کر دیتی ہیں. ابھی آپ اپنے اسپرچل کسی بھی لیول پہ ہیں, یہ سننے کے بعد, آڈیو سننے کے بعد آپ بند کریں, سب سے پہلے ہاتھ اٹھائیں. جہاں سے میں نے سٹارٹ کیا تھا نمبر 1 پوائنٹ سے, کہ اللہ کے سامنے سارے معاملات رکھ دیں. رونا ہے تو رو لیں, کچھ بھی کرنا ہے کریں, لیکن اللہ کے سامنے ضرور بیٹھیں, اللہ سے باتیں کریں, اپنے دل کا حال اللہ کو سنائیں. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں سارا کچھ, لیکن آپ اپنے منہ سے بولیں, ایڈمٹ کریں, تسلیم کریں کہ آپ کہاں کہاں آپ سے غلطیاں ہوئی, یا کہاں کہاں لوگوں نے آپ سے غلط کیا, اور اس کے بعد راضی رہنا سیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. جس بھی حال میں ہیں یہ یاد رکھیں کہ اللہ سے بہتر آپ کے معاملات کوئی ہینڈل نہیں کر سکتا. آپ خود بھی اپنے معاملات ہینڈل نہیں کر سکتے. آپ تو ہر اس پوائنٹ پہ غور ہی نہیں کر سکتے جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, کہ جہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا ہے. اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے, آپ کے ہر معاملات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت خوبصورتی سے, بڑی نرمی کے ساتھ ہینڈل کرے. آپ پریشان نہ ہوں, آپ کا وقت آنے والا ہے, آپ کا وقت بہت قریب ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی اور خوش ہو جائیں گے. آپ اس وقت کسی بھی پریشانی میں, یہ اللہ کا میسج ہے آپ کے لیے, وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی اور خوش ہو جائیں گے. بس اللہ سے راضی رہنا سیکھیں, اور یقین رکھیں کہ جس طرح ایک ماں ہے, ماں اپنے بچے کے حق میں کبھی بد دعا نہیں کر سکتی. ماں اپنے بچے کے حق میں ہمیشہ بہترین فیصلہ کرتی ہے. تو یہ یاد رکھیں, وہ آپ کا رب ہے جس نے آپ کو اس دنیا سے بھیجا ہے, اور اس دنیا سے لے کے بھی جانا ہے. تو وہ آپ کے معاملات میں کبھی زیادتی نہیں کرے گا. آپ کے اپنے گناہ ہیں جو آپ کو زیادتی کی طرف لے کے جاتے ہیں, آپ کو ڈاؤن فال کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو آپ کو استغفار کرنا, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے. میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو سکون عطا فرمائے, ہماری روحانی کیفیت کو ٹھیک کر دے, جہاں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, کمیاں کوتاہیاں ان کو ٹھیک کر دے, اور آپ جس بھی مسئلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جلدی سے آپ کو وہاں سے باہر نکالے. جیسے جیسے پریشانیاں بڑھتی جاتی ہیں ویسے ویسے ذکر بھی بڑھنا چاہیے. جیسے بچے ایگزامس میں زیادہ محنت کرتے ہیں, تو مشکلات میں بھی آپ کو عبادت کی طرف زیادہ دھیان دینا کم نہ کریں. جتنی مشکل ہے اس سے بڑھ کر آپ کو دعائیں کرنی ہے, اس سے بڑھ کر اللہ کا ذکر کرنا ہے, تاکہ آپ کی دعائیں جیت جائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو سکون عطا فرمائے. میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو سکون عطا فرمائے, آمین. دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا, کوئی بھی کوشچن ہے سیریز کے بعد آپ نے کرنا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو سیپریٹ اس کا جواب دوں, تو آپ مجھے ان باکس کر سکتی ہیں موٹیویشنل آڈیوز بائی منیبہ فاطمہ پہ, اور اس کے علاوہ دا اسپریڈنگ اسلام نیٹ ورک پہ بھی. یہ ہماری سیریز آج کمپلیٹ ہو گیا. جن کو یہ آڈیو فارم میں چاہیے واٹس ایپ پہ, تو وہ لڑکیاں ساری مجھے اپنے نمبر کے ساتھ اپنا نام اور نمبر مجھے ان باکس کر دے, اور جن کو پرانی سیریز بھی چاہیے اور جو گروپ کا حصہ بننا چاہتی ہیں وہ بھی مجھے میسج کریں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.